یہ بات مقالے میں شامل نہیں تھی، ان ذہن میں آ رہی ہے کیونکہ فائدے سے خالی نہیں ہے۔ عرض کرتا ہوں کہ رب کون ہوتا ہے، جس کے بارے میں ہم سورہ فاتحہ کے آغاز میں دن میں کئی دفعہ یہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ رب اس کا ایک معنی لغت میں ہے، ڈکشنری میں وہ مالک کے بارے کے معنی میں ہے۔ آپ نے جو لباس پہنا ہوا ہے آپ اس کے رب ہیں، آپ اپنے مکان، اپنی گاڑی، اپنی زمینوں کے رب ہیں، مالک، گھر کا مالک۔ اذا كان رب البيت بالطبل ضاربا حشیمۃ اہل البیت هو الرقص، کہتے ہیں گھر کا مالک، گھر کا سرپرست اگر وہ ڈول بجانا شروع کرے گا تو باقی اہل خانہ پھر ناچ شروع کر دیں گے۔ رب، لیکن جس معنی میں یہ لفظ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے، اس رب کا مطلب ہے اس کائنات میں جو چیزیں ارتقاء کے قابل ہیں، تکامل کے قابل ہیں، ان میں کمال تک پہنچنے اور ارتقاء کی جو صلاحیت رکھتا ہے، اس صلاحیت رکھنے والے کو رب کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ پانی کا یہ ایک پتھر، اس کو آپ زمین میں دبا دیں، اس کو جتنا مرضی پانی دیں، اس کو جتنی مرضی حرارت ملتی رہے، 6 مہینے کے بعد، سال کے بعد آپ وہ مٹی وہاں اٹھا کے دیکھیں گے، وہ پتھر جس سائز کا آپ نے زمین میں اس کو دبایا ہوگا اسی سائز کا ہوگا، اس میں کوئی نشو و نما نہیں ہوگی۔ کھجور کی گٹھلی کو، آم کی گٹھلی کو، اخروٹ کو، بادام کو، خوبانی کو، اس کو اگر آپ زمین میں دبائیں گے، اس کو پانی دیں گے، اس کو اگر مناسب حرارت ملتی رہی تو وہ گٹھلی گٹھلی نہیں رہے گی، وہ زمین کا سینہ چاک کر کے ایک درخت کی شکل اختیار کرے گی۔ وہ گٹھلی، وہ ذات کی جس نے گٹھلی کو درخت میں تبدیل ہونے کی صلاحیت دی ہے، وہ رب ہے۔ وہ ذات کی جو پانی کو درخت کا قد بڑھانے کی صلاحیت دیتا ہے، وہ رب ہے۔ پانی کا قطرہ، بارش کا قطرہ، وہ پانی کا قطرہ، وہ آپ چاہے وہ ہینڈ پمپ کے ذریعے نکالیں، بورنگ کے ذریعے نکالیں، آسمان سے برسے، آب زمزم ہو، پانی وہ جو بھی ہو، مضاف ہو، مطلق ہو، اس کو اگر آپ رحم میں بچہ‌دانی میں رکھیں یا جدید طریقے کے مطابق وہ ٹیسٹ ٹیوب میں رکھیں، سال بڑھ رہے وہ پانی کا قطرہ رہے گا، بلکہ خراب ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ ایک قطرہ ہے جس کا نام اللہ تعالیٰ نے ماء دافق رکھا ہے، وہ ٹپکنے والا قطرہ، صرف اس میں قدرت نے یہ صلاحیت رکھی ہے، وہ جب فی قرار مکین، ایک مخصوص جگہ جب قرار پاتا ہے، ایک عرصہ گزرتا ہے تو وہ خون میں تبدیل ہو جاتا ہے، پھر وہ گاڑھا خون، اور پھر وہ گوشت، پھر وہ ہڈیاں، اور ایک اداور انسان میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ وہ ذات کی جس نے اس ماء دافق کو خون میں تبدیل ہونے اور پھر وہ رفتہ رفتہ ایک انسانی شکل میں تبدیل ہونے کی جو صلاحیت رکھتا ہے، وہ ذات رب کہلاتی ہے۔ اللہ اس معنی میں رب کائنات میں ایک ذات ہے جی، وہ ہے جس کا نام اللہ ہے اور اس نے خود اپنا نام اللہ رکھا ہے، وہی ذات ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور ان صفات کا حامل نہیں ہے، کوئی اور ذات گٹھلی میں کو نشو
نشو نما کی صلاحیت اس نے نہیں دی. کسی اور ذات نے پانی کو درخت کا قد بڑھانے کی صلاحیت نہیں دی. کسی اور ذات نے نطفے کو خون میں اور پھر باقی ارتقاء کے مراحل کو طے کرنے کی صلاحیت نہیں دی. الحمدللہ رب العالمین. امام نے فرمایا کہ فثبت المعنى الثالث، اور تیسرا معنی ثابت ہوگا وہ یہ ان الانسان کہ میرے علاوہ میرا کوئی صانع ہے، وہ خالق ہے، اور وہ میرے علاوہ کوئی اور ذات ہے. وہ ذات ایسی ہونی چاہیے جو اپنی خلقت میں کسی کا محتاج نہ ہو. اس لیے جو مخلوق نہیں ہے اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے.